بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے فارن ریلیشنز آف ترکی، یعنی ترکی کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات۔ ترکی کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ترکی کی تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنا چاہیں گے۔ ترکی کا جو کل رقبہ ہے وہ 3,09,408 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ 97% لوگ مسلمان ہیں، 1% عیسائی اور 1% یہودی ہیں، اور کچھ 1% کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً بدھ مت اور کیمونسٹ ہیں۔ اس کی تقریباً 71% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے۔ اس کا دارالخلافہ انقرہ ہے۔ ترکی کی 82% آبادی خواندہ ہے تقریباً، اور 80% لوگ ترکش زبان بولتے ہیں۔ اور ترکی میں جو ایجوکیشن کا ذریعہ میڈیم ہے وہ ان کی اپنی زبان ترکش زبان میں ہے۔ ترکی جو سلطنت عثمانیہ کی جانشین ریاست ہے، یورپ کی آنکھوں میں یہ عظیم سلطنت شروع سے کھٹک رہی ہے۔ 1912 میں ترکی کی بلقان کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے اٹلی کا ساتھ اس امید پر دیا تھا کہ وہ اس کے چھینے ہوئے علاقے اس کو واپس کروا دے گا، مگر اس کی خواہش یہ پوری نہ ہو سکی۔ جنگ میں ناکامی کی صورت میں ترکی کو معاہدہ سیورے پر دستخط کرنے پڑے، جو کہ اب 100 سال بعد 2022 میں ختم ہو رہا ہے۔ لیکن کمال اتا ترک نے جدوجہد کر کے ترکی کو کھوئی ہوئی عزت دوبارہ دلوائی اور یونانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس کی تھوڑی سی انفارمیشن تھی۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ We live in the age of rapid changes and uncertainties. Thus, our policies need to be able to adapt to constant change and help shape the dynamics around us in the direction of peace, prosperity, and stability. ہم آج ایک تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں رہ رہے ہیں، جس میں چند لمحوں بعد کوئی خبر نہیں رہتی۔ میڈیا کی بدولت اتنی تیزی سے وہ خبر ٹریول کر جاتی ہے اور دنیا میں نت نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہر ملک نے اپنی فارن پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایسے کچھ اصول قواعد ضابطات اپنائے ہیں تاکہ نہ صرف اس ملک کی عزت میں اضافہ ہو، بلکہ اس کی خوشحالی، امن و امان اور عوام کی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کے معیار میں بھی اضافہ ہو۔ اس چیز کو ترکی نے بہت اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے، خصوصاً 1922 کے بعد۔ Humans are at the core of our activities and foreign policy needs foresight and action. It needs initiatives. That is why Turkey takes initiative with an enterprising and humanitarian foreign policy approach. یہی وجہ ہے کہ ترکی نے کاروباری معاملات کے حوالے سے، انسانی ترقی کے حوالے سے فارن پالیسی کو فروغ دیتے ہوئے ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں بہت زیادہ پچھلے 100 سال میں ترقی کی ہے۔ اور ترکی کی جو مجموعی تجارت کا حجم ہے وہ اس وقت 15.6 ٹریلین ڈالر ہے۔ گلوبل ان چارٹر The political, economic, social and human aspects are intertwined. Principles do matter. Turkey conducts its foreign policy guided by the principles of peace at home. یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ گلوبل چارٹر میں سیاسی، معاشی، معاشرتی پہلوؤں کا آپس میں چونکہ گہرا تعلق ہوتا ہے، لہٰذا ترکی نے اپنی فارن پالیسی کو اسی اصول پر ترتیب دیا ہے کہ پرامن بقائے باہمی اور سب سے پہلے گھر کا امن کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ترکی میں امن و امان قائم کیا ہے، اور بعد میں دوسرے ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر پرامن بقائے باہمی کے عمل کو فروغ دیا ہے۔ اور امن کے جو معیار کمال اتا ترک نے مقرر کیے تھے ان پہ موجودہ جو ترکی کی فارن پالیسی ہے وہ پوری طرح اس کے کرائٹیریے پہ پورا اترتی ہے۔
Turkey has a comprehensive, peace-oriented and principled vision and is committed to make use of all its means and capabilities towards these twin objectives. پرامن بقائے باہمی ترکی نے پرامن واضح اور سادہ اصولوں کی بنیاد پر اپنی فارن پالیسی کو ترتیب دیا ہے اور ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہیں اور اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہے تاکہ ترکی کی جو فارن پالیسی ہے وہ اس میں نہ صرف ترکی کی معاشی سیاسی بلکہ دفاعی جو پوزیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو سکے، جس میں ترکی مکمل طور پر کامیاب رہا ہے، خصوصاً یہ تقریباً 3 دہائیوں سے۔ Turkish foreign policy. Turkish stands on the right side of history. She entertains a deep-rooted tradition of statehood and democracy. دراصل ترکی تاریخ کے دائیں جانب کھڑا ہے۔ وہ ریاست اور جمہوریت کے متعلق ترکی کی جڑیں بہت زیادہ گہری ہیں۔ کس حوالے سے؟ عثمانیہ سلطنت کے حوالے سے کہ ترکی کوئی وجود میں آنے والی نئی ریاست نہیں بلکہ عثمانیہ سلطنت کی جو عظیم و شان ساخت کی اسی کی بنیاد پر ترکی کی ریاستی اور جمہوریت کی جو جڑیں ہیں وہ عوام میں پوری طرح پینیٹریٹ کر چکی ہیں۔ Her inherent advantages emanate from her central geography, profound historical experience, young and educated demography, and dynamic economy. Turkish foreign policy mobilizes several complementary political, economic, humanitarian, and cultural means. اس کے جو ہمارے عثمانیہ سلطنت کی بدولت وراثتی تاریخی فوائد ظاہر ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سینٹرل جغرافی پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے گہرے ماضی کے تاریخی تجربات، ان کی نوجوان نوخیز تعلیم یافتہ نسل اور ان میں مسلسل اضافہ، شاندار معاشی پالیسیاں اور شاندار معاشی پوزیشنیں، دفاعی طور پر ترکی کا مستحکم ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ترکش فارن پالیسی کو بہت زیادہ متحرک کرتی ہیں۔ بہت زیادہ سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی اور انسانی ذرائع نے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ ترکی کی جو فارن ریلیشنز پالیسی، داخلی اور خارجہ پالیسی ہیں، ان کو بہت زیادہ گروم کیا ہے۔ ممبرشپ آف دی یورپی یونین. Turkey is pursuing membership of the European Union, underlining that her membership would benefit both the European Union and Turkey. Turkey is actively contributing to the efforts to address many challenges that also affect Europe. ترکی شروع سے ہی یورپی یونین کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ 97% جو ترکی کا رقبہ ہے وہ یورپ میں واقع ہے اور 3% صرف ایشیا میں۔ اس کی وجہ سے ترکی شروع سے یورپی یونین میں ممبرشپ کا خواہاں ہے اور اس ممبرشپ اور یورپی یونین اس کے ممبرشپ کا اصول ترکی اور یورپی یونین دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، چونکہ ترکی ایکٹیولی طور پر یورپی یونین کو پیش آنے والے چیلنجز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اس کو سالو بھی کرتا ہے۔ پھر ترکی نیٹو کا ایکٹیو ممبر ہے اور نیٹو میں بہت اہم اپنا ضروری کردار ادا کر رہا ہے۔ As an active member of NATO, Turkey has been making essential contribution to the North Atlantic Alliance and the core premises to the alliance, namely one for all and all for one. یعنی کہ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ترکی جو ہے نیٹو کا انتہائی اہم اتحادی ہے، رکن ہے اور اس میں بہت ضروری اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایکٹیو ممبر آف G20. Turkey has been an active member of G20 since its inception and was its term chairman
for 2015. Turkey has been promoting humanitarian development axis as well as inclusive economic growth and equitable distribution. ترکی G8 ممالک کا ایگزیکٹو ممبر بھی ہے اور 2015 سے اس کا چیئرمین بھی ہے۔ G8 کے پلیٹ فارم سے ترکی شروع سے ہی انسانی ترقی، معاشی گروتھ اور مساوی تقسیم کی فروغ کی بات کر رہا ہے۔ Part and parcel of Europe. Turkey is part and parcel of Europe and almost all European institutions. These include the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe, as well as numerous annexes. یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ترکی کا زیادہ تر حصہ وہ یورپ میں واقع ہے، ان لوگوں کا رہن سہن، کلچر، تہذیب، ثقافت اور میگنیفیشنٹ سویلائزیشن بھی یورپ سے ملتی جلتی ہے۔ ترکی یورپ کا لازمی جز ہے اور یورپ کے تقریباً تمام اداروں کی ترقی میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے، جیسے کہ کونسل آف اسٹیٹ ہے، کارپوریشن ان یورپ ہے اور اس طرح کے اس کے دوسرے مستند ادارے ہیں۔ فاؤنڈنگ ممبر آف سیورل سب ریجنل آرگنائزیشن. ترکی جو ہے وہ علاقائی تنظیموں کا بھی ایک بہت فعال رکن ہے جس کا ہم آگے فرداً تذکرہ بھی کریں گے. Turkey is also a founding member of the several sub-regional organizations and initiatives as Black Sea Economic Cooperation, Southeast European Cooperation, Economic Cooperation Organization. Furthermore, Turkey has been the lead country in constructing the Heart of Asia Istanbul process regarding regional cooperation in support of a stable Afghanistan. ترکی ساؤتھ ایسٹ یورپین کارپوریشن، بلیک سی اکنامک کارپوریشن اور اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن ECO کا بھی ایک مستقل ممبر ہے. اس کے علاوہ D8 کارپوریشن کا بھی مستقل ممبر ہے اور مندرجہ ذیل آرگنائزیشن کی چیئرمین شپ بھی ترکی کے پاس ہے، جن میں D8 ہے، OIC ہے اور انرجی کلب شنگھائی کارپوریشن ہے جس کی ممبرشپ بھی اس وقت ترکی کے پاس ہے. علاقائی حوالے سے افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے ترکی بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. Active member of the Organization of the Islamic Cooperation. Turkey is an active member of the Organization of the Islamic Cooperation (OIC), developing D8 Cooperation Council of Turkish-speaking states, as well as, among others. In 2017, Turkey held the term chairmanship of the Organization of Islamic Cooperation, Black Sea Economic Cooperation Organization, as well as the Energy Club of the Shanghai Cooperation Organization. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ OIC D8 اور انرجی کلب شنگھائی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ 2017 سے ترکی کے پاس ہے، ترکی اسے لیڈ کر رہا ہے. Vital role with respect to European and global energy security. As an emerging energy terminal transit country, Turkey plays a vital role with respect to European and global energy security. یہ چیز بہت اہم ہے کہ ترکی کی نیٹو کے ساتھ تو پارٹنرشپ ہے، امریکہ کا بھی اتحادی ہے
اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ ایک ابھرتے ہوئے سفری پلیٹ فارم کے طور پر بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اور یورپی یونین اور گلوبل سیکیورٹی انرجی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ کیونکہ دنیا کی بے شمار جو تجارت ہے وہ بحر اوقیانوس کے ذریعے اور ترکی کی بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے وہ سیاحت و سیاحت کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور وہ منی یورپ کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے لیے سفری پلیٹ فارم کے حوالے سے ترکی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور گلوبلائزیشن نے اس عمل کو ترکی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود دا نیٹو الائی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ Turkey has a strategic partnership with her NATO ally United States and deems the transatlantic link vital for European security and prosperity۔ جیسا کہ ترکی نیٹو کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، اس کا اہم اتحادی ہے، امریکہ کا بھی بہت اہم اتحادی ہے، اور جو بحر اوقیانوس کے دفاعی پار یورپ کی خوشحالی اور سیکیورٹی کا بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ یعنی کہ بحر اوقیانوس کا جو دفاع ہے اس کے لیے بھی یورپی خوشحالی اور سیکیورٹی کے لیے اہم گزرگاہ ترکی سمجھا جاتا ہے۔ Overall 28 strategic partnerships, high-level cooperation councils with 20 countries, trilateral regional mechanism and various mechanisms at ministerial levels, as well as 19 FTA provide a vast network of cooperation. Turkey puts emphasis on further developing her already close ties with the countries in the Balkans, Middle East and North Africa, South Asia and Central Asia. In a world where globalization renders distances, Turkey is also deepening policies of reaching out to sub-Saharan Africa, Latin America and Asia Pacific regions۔ اس میں آپ کو آسان ورڈنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ مجموعی طور پر ترکی کی 28 اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ۔ اس مقصد کے لیے وہ ہائی لیول کی منسٹریل لیولز کی کانفرنسز کا بھی انعقاد کرتے ہیں، جس میں علاقائی تعاون کو فروغ دیا جاتا ہے، تکنیکی پہلوؤں کو اٹھایا جاتا ہے۔ ترکی دراصل بہت زیادہ زور دیتا ہے مضبوط معیشت پر، فارن پالیسی پر، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ دینے میں، جس میں بلکان کی ریاستیں ہیں، مڈل ایسٹ ہے، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا میں واقع ریاستیں ہیں، جس سے ترکی کی جو تجارتی حجم ہے وہ پچھلے 20 سال میں $2 بلین سے انکریز ہوتا ہوا اس وقت تقریباً $25.6 بلین کے راؤنڈ اباؤٹ بڑھ چکا ہے تجارتی حجم ترکی کا، اور یہ چیز ترکی میں گلوبلائزیشن کے فروغ کا سبب بنتی ہیں، غربت کے خاتمے کا، اور بہت زیادہ ٹورزم انڈسٹری نے ترکی میں فروغ پایا ہے۔ جہاں گلوبلائزیشن فاصلوں کو سمیٹ رہی ہے، وہاں ترکی دنیا کے تقریباً سبھی ممالک خصوصاً مسلم ممالک کے ساتھ بھی بہترین تعلقات استوار کر رہا ہے، جس میں افریقہ، لاطینی امریکہ اور ایشیا پیسیفک ریجن کے علاقے بھی شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم نئے لیکچر کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔